اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی دعا پر جو نشستیں ہوئیں وہ مکمل ہو گئیں۔ اب آج آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت اللہ کی طرف سے یا امر ہوا اس پر بات شروع ہوگی، تسلی اللہ تعالیٰ نے کیسے دی۔ اب اس میں سب سے پہلے تو جو سورہ شروع ہوئی تو اس میں مطالبہ تھا اللہ کی طرف سے، یعنی توحید کے دلائل دیے گئے، اور توحید کے دلائل محض اس لیے نہیں دیے گئے کہ یہ بات طے ہو جائے، بلکہ وہ دلائل دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب تم نے اس بات کو مان لیا ہے تو پھر اب تم سے مطالبات ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بحث مباحثہ ہوتا ہے نا، اور ایک دلائل کی بھرمار ہوتی ہے دونوں طرف سے، ہر آدمی اپنے اپنے دلائل لا رہا ہوتا ہے، اور جب ایک اپنی بات منوا لی دوسرے نے نہیں مانی یا اس نے مان لی تو اس کے بعد بس وہ بات وہیں ختم۔ اب اگلا اختلاف ڈھونڈیں گے ہم کہ ہم وہ اگلے اختلاف پہ جائیں اور اس میں ہم ایک نئی کشتی کا آغاز کریں کہ پہلے پچھلی گفتگو میں آپ نے مجھے شکست دی تھی، اور اب میں ایسا کوئی مورچہ ڈھونڈوں گا کہ جہاں میں آپ کی پیٹھ لگا سکوں۔ یہ چلتا رہتا ہے، تو یہاں یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے توحید کے، تو بالکل آغاز میں مطالبہ جو تھا وہ جیسے فرمایا نا کہ ہم نے یہ آیات نازل کیوں کی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تو اس کا ایک مقصد ہے۔ یہ جو ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی تو اس کتاب کا ایک مقصد ہے، یعنی ان اخرج الناس من الظلمات الی النور، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکال کے آپ لے کر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے پھر حضرت موسیٰ کا بتایا نا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی آیات بھیجی تاکہ وہ کیا کریں، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ توحید کے دلائل ہیں، علیہ السلام، جو شرک میں علیہ السلام پھنسے ہوئے لوگ ہیں، وہ اصل میں اندھیروں میں ہیں، تو ان کو خدا سے بے وفائی کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کی وفا کے نور میں لے کر آؤ، اور ان کو شہوات کے جہنم سے نکال کر جو اللہ کے قرب کی جنتیں ہیں ان کی طرف لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، اب یہ دلائل مکمل ہوئے تو اب ایک مطالبہ تھا اللہ تعالیٰ کا، پھر اس کے بعد اب ایک مطالبہ اس آدمی کا ہے جس سے اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم کی دعا کی صورت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کرنا ہے، تو یہ بھی صیغہ امر میں ہوگا، اور ادھر سے جس بندے سے مطالبہ اس نے مدد مانگی وہ دعا ہے وہ بھی صیغہ امر میں ہوگی، تو دونوں طرف سے مطالبے کی شدت ہے۔ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے اور دوسری طرف سے حضرت ابراہیم کا۔ تو حضرت ابراہیم کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ مجھے شرک سے بچا، اور مجھے شرک سے بچانے کے بعد نیک اعمال کی توفیق دے، جس میں سب سے بڑا عمل کیا
تھا نماز. اگر ہم کہیں کہ رسول حضرت ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کیوں کیا تو اس کا سادہ سا جواب ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو اب وہاں پر کہ مجھے صالح اعمال کی توفیق دے، اور اس کے بعد جب میں روز محشر میری ملاقات ہو آپ سے تو میں شرمندہ نہ ہوں، بلکہ آپ کی جو مغفرت ہے اور رحمت ہے وہ اس کا میں حقدار بنوں. حضرت ابراہیم کی صورت میں آپ کی دعا کو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں تو وہاں پر مجھے شرمندگی نہ ہو اور اللہ کی مغفرت اور رحمت مجھے ڈھانپ دے. اب اس کے بعد یہ جب دونوں باتیں ہو گئیں کہ حضرت اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بھی سامنے آیا جو انہوں نے اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی کہ آپ کی مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ ہو گئی. یہ دونوں باتیں جب سامنے آ گئیں تو اب تقاضا اللہ کا، بندے کی مانگی ہوئی مدد، اور اس کے بعد اب اگلی چیز پھر جو یہاں سے جس کا آغاز ہوتا ہے، جس پر پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. یعنی جو مطالبہ کرنے کے بعد پھر اس پر باز پرس نہ کرے تو وہ نبیوں کا خدا نہیں ہے. فلسفیوں کا ہو سکتا ہے لیکن نبیوں کا نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ وہ پوچھے گا ایک دن. اب ظاہر ہے کہ انبیاء دعوت دے رہے ہیں اور نبیوں کے زمانے میں اکثریت جو ہوتی ہے وہ نبیوں کا انکار کرتی ہے. نبی اکثریت کو حق پر لانے میں، مطلب یہ لفظ ٹھیک نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ حق میں لانے میں کامیاب نہیں ہوتے، لیکن اکثریت نبیوں کی دعوت کے نتیجے میں حق پر آنے میں کامیاب نہیں ہوتی، ناکام ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے جو وجوہات ہمیں قرآن حکیم بار بار بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ نفس پرستی، خواہشات، وہ اندھیرے جبلتوں کے، وہ خواہشات کے تہخانے اور وہ جہنم اور وہ دوزخ جس میں آدمی جلتا رہتا ہے اور مزے سے جلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ہمیں یہ بتایا کہ اب اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، انبیاء کی دعوت کا انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں مانتے. تو اب نافرمانیاں بھی کرتے ہیں. وہ معصوم بچوں کا قتل کر دیں گے اور اس میں انہیں لذت محسوس ہوگی. لوگوں کے گھر گرا دیں گے اور اس میں انہیں مزہ آئے گا. وہ بستیوں کی بستیاں برباد کر دیتے ہیں تو اس میں انہیں راحت محسوس ہوتی ہے، انسانوں کو اذیتوں میں جھونک کر. تو نبی ہے، نبی پر وحی آ رہی ہے، وہ وحی لوگوں تک پہنچا رہا ہے، لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں اور محض انکار نہیں کر رہے، بغاوت کر رہے ہیں. تو اب نبی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ انہیں کچھ ہو نہیں رہا. یعنی اگر انہیں کچھ نہیں ہو رہا تو یا تو اللہ جو ہے وہ غافل ہے، اسے پتہ نہیں کہ یہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ انہیں کچھ نہیں کہہ رہا، یا اگر غافل نہیں ہے تو دوسری کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ بے بس ہے، انہیں کچھ کہہ نہیں رہا. تو یہ اتنے بڑے بڑے جرائم کہ لوگوں نے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے ان کے بچوں کو نیزوں پہ اٹھا لیا. تو یہ اتنے بڑے بڑے ظلم اور بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی. تو تاریخ میں کھوپڑیوں کے مینار بھی بنائے گئے. تو
قبروں سے نکال کر لوگوں کے ساتھ، بلکہ ایک گروہ کا تو یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب ترین کے دوست تھے، ان کو جو ان کے بزرگ ایک آئیں گے، وہ انہیں قبروں سے اٹھا کر پھر سولی پہ چڑھائیں گے۔ تو اس طرح کے خیالات کچھ ماحول میں دیکھنے سے ہی پیدا ایسے ظلم موجود ہوں گے دنیا میں، تو اب اللہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ نیک لوگ مصیبتوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، بظاہر تکلیفوں میں ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تو انہیں تکلیف میں لگتے ہیں، ورنہ تو ایک دلچسپ ہے نا کہ وہ اچھے لوگ یا دنیا کی محبت سے پاک لوگ وہ مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں نا۔ وہ تھا، کیا نام ہے اس کا، جس کے پاس سکندر اعظم گیا تھا نا، ڈایوجینیز، وہ دیوجانس جو، ہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ گیا اس کے پاس سکندر، تو وہ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے سے کہا کہ لوگوں نے بتایا ہوگا اس کو بھی پتا ہوگا، اس نے کہا کہ میں کوئی خدمت، اس کو پتا تھا کہ یہ کون آیا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا تھا سکندر کو کہ یہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ کوئی خدمت۔ اب دھوپ تھی، وہ دھوپ پہ بیٹھا ہوا تھا اور سکندر سامنے کھڑا ہو گیا، تو اس نے اسے کہا کہ دھوپ چھوڑ دو، میں کوئی خدمت کروں گا مجھے بتائیے، تو انہوں نے کہا دھوپ چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو اب لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ مصیبتوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، تو لیکن وہ راحت میں ہوتے ہیں، اللہ کے جو قریب ہوتے ہیں، یا اللہ کے قریب آپ نہ کہیں، بہرحال دنیا کی جو بیڑی ہے یا دنیا کی دلدل زمین، اس میں ان کے پاؤں پھنسے ہوئے نہیں ہوتے، وہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، تو جو پھنسے ہوتے ہیں وہ انہیں اس میں راحت آ رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ان کو بھی ادھر لایا جائے۔ اب انہوں نے، اب وہ سوچتے ہیں، نبیوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے، اور یہ بھی الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن جگہ جگہ اللہ نے نبیوں کو تسلی دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تسلی کی ضرورت کفر کے مقابلے میں جب نبی آتا ہے تو اس کو بھی ہوتی ہے۔ بہت تسلی دی نا اللہ نے اپنے نبیوں کو، بہت، یہ بھی نبیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی چل رہی، بہت تسلی کی باتیں ہیں یہاں پر جو ہو رہی۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ اللہ غافل ہے، اللہ غافل تو نہیں ہے، نبی نہیں یہ سوچتے کہ اللہ غافل ہے، لیکن یا تو غافل ہو تو یہ سب کچھ ہو رہا ہو، وہ بھی نہیں ہے، وہ بے بس ہو، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ بے بس بھی نہیں ہے، پھر وہ راضی ہے اس پر، وہ راضی بھی نہیں ہے اس پر، تو اللہ ظلم پر راضی بھی نہیں، اللہ اس سے غافل بھی نہیں، اور اللہ بے بس بھی نہیں۔ تو پھر نبیوں تک کو یہ خیال آتا ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ جو ہے نا، مسئلہ شر کا، کہ برائی کیوں ہے دنیا میں، تو یہ آخرت کو ساتھ جوڑے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر جو کہا، یہ عام لوگوں کو خیال ہوتا ہے نا، تو یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تو یہ گمان مت کرو، تو یہ خطاب کسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر خطاب ہے نا، تو یہ مت خیال کرو، گمان کرو کہ اللہ غافل ہے، ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ ظالم کر رہے ہیں، مشرک کر رہے ہیں، تو اللہ اگر انہیں کچھ نہیں کہہ رہا، ان کی پکڑ نہیں آ رہی، تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ غافل ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ تو اگر اللہ غافل نہیں ہے تو اللہ پھر کیا کر رہا ہے؟ اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنے اختیار کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا وقت اس نے دے رکھا ہے
محاسبہ کرنے کے لیے وہ آئے گا، ایک وقت وہ آنے والا ہے، وہ آگے بیان ہوا کہ جب اللہ جس وقت میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا، اس وقت کا حساب لے گا۔ تو اگر اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے کوئی امر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوچھے گا، اور کہاں؟ قیامت کے دن وہ ایک دن برپا ہوگا۔ اب نبیوں کی دعوت کو نہیں سمجھا جا سکتا آخرت کے محاسبے سے کٹ کر، اور یہ والی بات خود نبیوں کو یاد اللہ تعالیٰ کراتے ہیں، اور نبیوں کے ذریعے پھر ہمیں تو کیا ہے کہ اگر اللہ عاجز نہیں، اگر اللہ راضی نہیں اس ظلم پر اور بے خبر نہیں، تو یہ محال ہے کہ قیامت کے دن پوچھا نہ جائے، ورنہ سب بس ہو جائے گا۔ تو اب یہ بالکل انداز ویسا ہے جیسے کہا نا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کو غافل نہیں سمجھ رہے تھے نا۔ تو یہ بالکل وہی والا انداز ہے جیسے وہ دوسری جگہوں پہ فرمایا نا کہ کیا فرمایا کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ حضور کو خطاب ہے، تو حضور مشرکین میں سے تو نہیں ہونے جا رہے تھے نا، جو کہا جا رہا ہے کہ مشرکوں میں سے مت ہو جائیے گا، یا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تو حضور تو کسی اور اللہ کو پکارنے نہیں جا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس طرح کے خطاب کا اہل علم کے ہاں، کہ آپ جس حالت پہ ہیں اس پہ ڈٹے رہیے، آپ بالکل ٹھیک کھڑے ہیں، گھبرائیے نہیں۔ یہ جو صورتحال ہے، آپ کی سچائی، آپ کا اخلاص، اور اس پر بے اعتنائی اور بے وفائی سامنے والوں کی، یہ ساری کی ساری ہلا دیتی ہے نبیوں تک کو۔ تو اللہ نے کہا گھبرائیے گا نہیں جس حالت پہ ہیں، یعنی آپ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا، تو آپ اللہ کو غافل نہیں سمجھتے نا، اس پر جمے رہیے، یہ کہا جا رہا ہے۔ آپ اللہ کو غافل تو نہیں سمجھتے، تو اس پر رہیے، کبھی یہ شفٹ نہ آئے۔ تو یہ کیا ہے؟ تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اللہ ان کو چھوٹ دے دے اور موت کے بعد سب برابر ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر یہ سب باتیں ہیں تو اللہ انتقام ان سے ضرور لے گا۔ اگر اللہ غافل نہیں، جو کہ نہیں، بے بس نہیں، جو کہ نہیں، راضی نہیں ظلم پر، جو کہ نہیں، تو پھر وہ ان سے انتقام ضرور لے گا۔ یہ جو نہیں لے رہا تو یہ ان کے مہلت اختیار کی آزمائش، ٹھیک ہے جی، صحیح ہو گیا۔ تو اب اللہ دیکھ کیوں رہا ہے؟ کیونکہ وہ ان کی نگرانی کر رہا ہے نا، امتحان ہے۔ اب امتحان میں ان کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ اگر روک دے تو امتحان کس بات کا ہے؟ روک نہیں رہا، جو کچھ کرتے ہیں ان کو کرنے دو۔ اب اگلی بات یہ کہ اسی میں کیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، نیک آدمی کے لیے تسلی ہے، ظالم کے لیے دھمکی ہے۔ بالکل اسی ظالم کو بیک وقت ان الفاظ سے دھمکی دی جا رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا، ظالموں کو کہا جا رہا ہے کہ مت تم اس دھوکے میں رہنا کہ اللہ غافل ہے۔ بات حضور سے کی جا رہی ہے، سنایا انہیں جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ ان سے پوچھا نہیں جائے گا، وہ دن آ کر رہے گا۔ اب
پہلے اللہ کا مطالبہ، اس کی ساری تفصیل، پھر بندے کا مطالبہ کہ یا اللہ میں آپ کی مدد کے بغیر آپ کے مطالبے کو پورا نہیں کر سکتا، میری مدد کیجئے، آپ مجھ سے چاہتے ہیں جو، یہ آپ کی چاہت میں پوری کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کر سکتا آپ کی مدد کے بغیر۔ تو کیا ہے؟ ایک آدمی گناہ سے، مصیبتوں سے، گناہ کی مصیبت سے، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ گناہ کی سب مصیبتیں ہیں، ہم کمزور ہیں نا، مجھے کھانسی لگ جائے تو یہ مصیبت ہے، میرا گلا خراب ہو جائے مصیبت ہے، سر میں درد ہو جائے تو یہ مصیبت ہے، جو درد و الم تھا سو کہے تو کہ یہی تھا۔ ہاں، اب کوفت سے ہجراں کی جہاں تن پہ رکھا ہاتھ، جو درد و الم تھا سو کہے تو کہ یہی تھا۔ تو جہاں بندہ کبھی دکھتا اتنا ہے کہ جہاں اس کو تکلیف ہو اس کو لگتا ہے کہ بس یہ سب سے بڑی تکلیف ہے نا؟ تو اب کیا ہوا کہ بندہ، آئیڈیل بندہ حضرت ابراہیم ہے نا، جیسے حضور نے فرمایا نا کہ میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن خلیل کون ہے؟ اللہ۔ تو اب سب سے یعنی اللہ کا خلیل کون؟ حضرت ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا کہ میں، وہ سب نظر آ رہا ہے نا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم کو کوئی شک نہیں تھا کہ میں شرک کروں گا، لیکن سب کچھ اللہ ہی پر ڈال دیا کہ میں کچھ ایسے فتح مکہ ہوئی جب، تو جو لوگ بالکل ہٹ کر آپ کے نبی ہونے کی شان سے آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو انہیں ایک بہت بڑا مدبر نظر آتا ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کیا، انہیں خود نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا، وہ کوئی حالت جذب میں تو نہیں کر رہے تھے نا، پورے ہوش و حواس میں تھے۔ تو نماز جب پڑھا رہے ہوتے تھے، بچہ روتا تھا تو نماز مختصر کر دیتے تھے، تو نبی تو جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ جب مکہ فتح ہوا اور مکے میں داخل ہونے لگے تو آپ کی پیشانی کے بال گھوڑے کی گردن کے بالوں کو لگ رہے تھے، اور آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ کل حمد اسی ایک پروردگار کی ہے جس نے تنہا تمام لشکروں کو شکست دی۔ ہاں، تو سب کچھ میرا پاس کچھ قدرت نہیں ہے، سب اللہ کے پاس ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ کیا نا، تو دعا کی حضرت ابراہیم نے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو میرا ہاتھ پکڑ۔ تو جو آدمی سچائی سے اللہ کی طرف لپکنا چاہتا ہے وہ سب سے بڑی مصیبت یعنی گناہ کی مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ باقی سب دعائیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، جوتے کا دستشمہ ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، موبائل بھی اللہ سے مانگنا ہے، گاڑی بھی اللہ سے مانگنی ہے، سب ٹھیک ہے، اللہ سے مانگنا ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ میرا ولی کون ہے؟ ہم عام پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کو بالکل نچنت ہوں گے نا۔ تو پھر اگر یہ بات ہے تو یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کا ولی کون ہے، اللہ کا دوست کون ہے؟ تو بالکل اسی آیت میں آگے فرمایا نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائے اور پھر اللہ سے تعلق کے معاملے میں سب سے زیادہ حساس رہے۔ سب سے زیادہ حساسیت کس معاملے میں ہے کہ کہیں میں اللہ سے دور نہ ہونے لگ جاؤں۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ
اللہ سے دوری کے ہر امکان سے محتاط رہنا ہے نا. یہی تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ ادنا سے ادنا امکان ایسا کہ جو مجھے اللہ سے دور. اب وہ کہتے ہیں نا آگے بالکل آیت میں آیا نا کہ وہ پھر اس پہ آئیں گے، لیکن ابھی وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور دل ان کے اڑ گئے، جان نہیں رہی ان میں. تو دلوں میں یہ کمزوری اور وہن اس دن جو آئے گا، تو یہ کیوں آئے گا؟ تو یہ جو اہل علم کہتے ہیں، ایک بڑی اچھی ایک جو مجھے ملا جملہ کہ من عاش تقیا عاش قویا، جو جیا متقی بن کر وہ جیا قوی بن کر. من عاش تقیا عاش قویا. تو قوی کون ہوتا ہے؟ اس میں قوت برداشت بہت ہوتی ہے. آپ دیکھ نہیں رہے کہ ایک چیز کو اڑا دیا انہوں نے ہم میں سے، وہ ہے تقویٰ، لوجک، منطق، دلائل. وہ بڑا انہوں نے ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، دلیل دو، دلیل یہ کرو. اور بھائی ہم کہتے ہیں کہ اس معاملے میں تو تم بھی مانتے ہو نا کہ محتاط رہنا چاہیے. تو فی الحال اس میں ضرر کوئی نہیں، لیکن تمہیں پتا ہے کہ 4 قدم کے بعد وہ یہاں گڑا ہے، تو تم کیوں نہیں خیال کرتے؟ تو اب جتنی عدم برداشت بڑھ رہی ہے اور جتنا اللہ سے دوری کا ماحول بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی، الا ان اولیاء اللہ الہ، انہیں کوئی نفسیاتی امراض نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ انسانوں کو صحت مند نفسیات پر کیسے رہنا ہے یہ بتانے والے خود بدترین نفسیاتی امراض کا شکار ہو جائیں. ہمارے ہاں تو ابھی ابھی آ رہا ہے کہ کیا پتا، یہ مولویوں کو کیا پتا، یہ ان کو کیا پتا، یہ تو سب ایسے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ بدترین جرم ہوتا ہے کہ تم کسی بھی تصور، خیال، نظریے کو رد کرنے کے لیے اس کی بدترین شکلوں کو اٹھا کر اس کا نمائندہ بنا دو. یہ ہے نا اصول، ہے نا یہ. تو اب تم چاہتے ہو دین کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا چاہتے ہو، وہ تم کر نہیں سکتے تو مولوی کا کرتے ہو. تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ جس کو مولوی کہا جا رہا ہے اور ہم اس کو رد کر رہے ہیں دین کا نمائندہ بنا کر، یہ دین کا نمائندہ نہیں ہے، خود تمہیں پتا ہے، تو کیوں یہ بددیانتی کر رہے ہو؟ یعنی مجھے 2-4 دن پہلے ایک بزرگ ملے، بہت نیک آدمی، بہت نیک آدمی. انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہودیوں کے پاس میں نے جاب کی، ٹھیک ہے، اور پہلے وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، وہ پہلے مسلمانوں کے پاس جاب کرتا تھا. تو انہوں نے مشبہ ہے، تو اس نے، یہ خود برٹش ایئر فورس میں رہے، پھر پی آئی اے میں رہے، پھر پوری دنیا گھومتے رہے نا، تو بہت بڑی بڑی کمپنی میں تھے. ان کا دوست ہے، وہ مسلمانوں کا ملازم تھا. تو کہتے ہیں کہ اس وہاں پر جو مسلمان تھے انہوں نے جہنم بنائی ہوئی زندگی کہ میں نے تمہیں نوکری دی ہے، ہماری وجہ سے تم جو ہے وہ مزے کر رہے ہو، ہماری وجہ سے عیاشی کر رہے ہو، یہ ہم نے دیا نا. تو مصیبت تھی. وہاں سے وہ کہتا ہے کہ میں نے جاب چھوڑ دی، اتنا تنگ کیا اور مسلمانوں نے مجھے. پھر میں یہودی کے پاس گیا، یہودی کے پاس گیا کس لیے؟ نوکری کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ اس نے مجھے رکھا اپنے پاس، اور پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا. اس نے کہا تم مسلمان؟ کہاں؟ پھر تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے اس کے دین کا مطالبہ اس سے کیا ہے اور یہ کر کیا رہا ہے. تو یہ تم نے جو بنا رکھا ہے کہ مولویوں کو دین کا نمائندہ بنایا اور کہا دین چونکہ ایسے لوگ پروڈیوس کرتا ہے لہٰذا اس کو رد کرنے کا بہانہ ہمیں مل گیا، تو یہ چالاکی ہے. دوسری طرف گئے تو اس دن میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا نا کہ آپ
لڑکی سے باتیں کیا کریں. اس نے اپنے خوش خیال میں کی, لیکن فطرت پہ بات کی تو فطرت پر ایک اور اصول کو حاکم مانا نا ہم نے ہدایت کو, کیونکہ کچھ چھپے ہوئے ضرر ایسے ہیں جو ایک نسل میں, ایک زندگی میں, 2 نسلوں میں نہیں سمجھ میں آتے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا ظہور کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اب تم نے جن لوگوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ انسان کو سمجھتے ہیں, ان کا انسان کو سمجھنا سامنے نہیں آ رہا, کہ جو انسان کی مشین میں آ جانے والی خرابی کے معالج ہیں وہ خود اس مشین کی بدترین خرابی کا شکار ہے. اور یہ یہاں نہیں ہو رہا, مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہاں مولویوں کو مثال نہ بناؤ تو وہاں ان کو مثال, وہاں پر بھی جو اعلیٰ ترین چنے ہوئے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ 175ویں منزل سے چھلانگ لگاتے ہیں نیچے, اور بہت تیزی سے یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے. اور وہ کوئی ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ کوئی, ہماری تو تہذیب ہی ختم ہو گئی, ہمارا تو انتخاب ادارے ختم ہو گئے, وہاں تہذیب کا مرکز ہے, وہاں پر بڑے بڑے ادارے ہیں, وہاں پر انسانوں کو منتخب کرنے کا پورا ایک نظام موجود ہے. تم ایک بہترین آدمی اپنے یہاں چنتے ہو, 6 ماہ کے بعد تم سوچنے بیٹھ جاتے ہو کہ یہ خود اس مسئلے کا شکار ہو کے خودکشی پر کیوں اتر آیا. اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور جب ہم غالب تھے, جب ہمارا پورا نظام تھا, یہ تھے میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں نا, تو اس وقت کا انسان, یعنی جب مذاہب تھے, آج کا انسان, تو انسان بہتر کون جی رہا ہے, آج کا یا پہلے کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے تم زیادہ سمجھتے ہو کہ گاڑی خراب ہو جائے تو اس کا پیچ کون سا بدلنا ہے, ٹھیک ہے, آئنسٹائن بھی بہت سمجھتا ہوگا چیزوں کو, نیوٹن بھی بہت سمجھتا ہوگا, یہ ساری چیزیں مشین کیسے بنانی ہے, فلاں راکٹ کیسے بنانا ہے, ٹھیک ہے, وہ انجینئرنگ کیسے کرنی ہے, یہ سب پتا ہوگا. لیکن انسان کو تم نہیں سمجھ سکے, تم نے اشیاء میں کمال حاصل کر لیا, انسان کو برباد کر دیا. تو جہاں پر بات انسان کی ہو وہاں ٹیکنالوجی کو اٹھا کر دھمکی کے طور پر اور دلیل کے طور پر نہ لے آیا کرو. ٹیکنالوجی کی تو بات کوئی نہیں کر رہا, تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ویلیو نیوٹرل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, ہم اس پہ ابھی بات نہیں کر رہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ انسان کو سمجھنے میں تم کامیاب نہیں ہو سکے. تو مسئلہ ہے انسان کا. تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ ان کے دل وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ, ان کے دل اس دن جو یہاں پر ہے وہ حقیقت میں وہاں ظاہر ہو جائے گا. کیوں؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کا دوست بننے سے انکار کیا. دوست بننے سے انکار کیا یعنی تقویٰ کی زندگی گزارنے سے انکار کیا. تقویٰ کی زندگی گزارنے سے انکار کیا مطلب انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے اس عمل سے میں ممکنہ طور پر اللہ سے دور ہو سکتا ہوں. تقویٰ کیا ہے کہ یہ جو کام ہے نا یہ تو یقیناً میں اللہ سے دور ہو جاؤں گا, ہاں, لیکن تقویٰ کی ایک اوپر کی قسم زہد ہے نا, کہ امکان موجود ہے کہ میں اللہ سے دور ہو سکتا ہوں. تو تم اس امکان کے باوجود محتاط نہیں ہوئے, کوئی پرواہ نہیں. تو کیا ہے قوت السن من عاش تقیًا. ایک بزرگ سے سوال کیا گیا نا کہ آپ بڑھاپے میں بھی بہت توانا ہیں. انہوں نے کہا کہ جوانی میں ہم نے قوت کو سنبھالا, بڑھاپے میں ہمیں یہ سنبھال رہی ہے. جوانی میں ہم نے اس کا خیال کیا, بڑھاپے میں یہ ہمارا خیال کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہے کہ من عاش تقیًا. اب نہیں آپ دیکھتے کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا, ایک سپارک ہوتا ہے, وہ پورے آدمی سے
छलक रहा होता है, वो आपको नहीं नजर आएगा। कुछ 2-4 लोगों में मुमकिन है कि हो, लेकिन ये है कि अक्सर तो बिल्कुल ही बैटरी डाउन है। क्या वजह है? वो अब अगर आप इसको गैर मजहबी इस्तिलाह के तौर पर भी लें, तकवा, अभी थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं तकवा गैर मजहबी इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल कर लें, जैसे कबल अज बेशक लोग करते हों और अरबी में करते होंगे, तो वो क्या है तकवा? तुम्हारे अंदर एक बिजली दौड़ रही है, इसको संभालो। एक बुजुर्ग का कॉल है ना कि अपनी प्यास की हिफाजत करो। हर जोहड़ और हर नाली और हर जगह से जहां पानी की तरह की कोई चीज मौजूद हो, तो उसको पी लेने वाला तो पता नहीं क्या क्या पी जाएगा। पानी की तरह की तो बहुत सी चीजें होती हैं। मैं एक बात अर्ज करूं, यानी हमारे ये शायद सबको ही तजुर्बा हुआ कि हमारे जो पहले के मोहल्ले वगैरह होते थे ना, उसमें 100 साल का बुजुर्ग होता था, इतना जवान होता था, वो जवानों को लेकर बैठता था। और इस तरह से, और आज के तहजीब में और आज के दौर में इस तरह के जवान शायद हर किसी ने अब अपने घरों में मोहल्लों में देख ली हो कि वो 10-12 साल के होंगे, 15 साल के होंगे, 18 और बूढ़े हो चुके हैं। वो बैठ नहीं सकते, उनके अंदर बुजुर्ग के साथ तो चलो मसले मसाइल हैं, वो बैठ नहीं सकता एक जगह पे। उन बुजुर्गों में इतनी जवानी थी, और आज के जो निरे जवान लोग हैं ना, वो बूढ़े हो चुके हैं। तो स्टेमिना किस तरह बनता है? तकवा से। यानी स्टेमिना बढ़ाने की कोई दवाइयां नहीं होती, वो तकवा होता है ना? तो फिर क्या हुआ कि अब हजरत इब्राहीम ने अल्लाह से कहा कि तू मेरा हाथ पकड़ और मुझे मेरी औलाद को, हम सबको किससे बचा? गुनाह से, सबसे बड़ा गुनाह है, तो बचा। अब जो अल्लाह से सब मांगता है, गुनाह से बचने की तौफीक नहीं मांगता, तो उसकी मोहब्बत दुनिया से है कि अल्लाह से? अब मुझे याद है कि बहुत पुरानी बात है कि एक दोस्त थे हमारे, उन्होंने हमारे एक दूसरे दोस्त से कहा, और उस दोस्त ने घरेलू एक झगड़े पर, जो मेरा वो दूसरा जिससे बात की थी, हम एक जगह थे, तो जिससे कहा उसने चंद सालों के बाद अपने जवान, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई नेक और आलिम बन रहा था वो भाई, उसको गोली मार के मार दिया। और वजह यह बनी कि उसने कहा था कि फलां औरत को तुम अपने घर में लेकर नहीं आओगे, क्योंकि इसका तुम कोई जायज हक नहीं रखते। उसको गोली मार दी, उस भाई को। ये था जिसको कहा, और हमारे दूसरे दोस्त ने, वो तबलीगी जमात से लोगों से, कि अल्लाह सब कुछ मांगे बगैर दे देता है, हिदायत मांगनी पड़ती है। नबी हर नमाज की हर रकत में अल्लाह से हिदायत मांगते हैं कि हम इस दुनिया में इतनी पगडंडियां हैं कि कहीं भटक न जाए। नबी हिदायत क्या है कि तेरी तरफ यकसू रहें, कैसे रहे? तो उसने तो पता नहीं कैसी सुनी, मैंने ये बात सुन ली, और बाद में अपना तजर्बा है मेरा ये, कि ये दुआ मांगते हुए झिझक होती थी कि कहीं वाकई हिदायत न मिल जाए। क्योंकि मतलब आदमी जानता है कि हिदायत मिलने के बाद का क्या मतलब है, तो अब उस बेवकूफ को इतनी समझ नहीं आ रही होती कि हिदायत मिल जाए तो तुम्हारा
مرغوب تمہارا ناپسندیدہ ہو جائے گا اور ناپسندیدہ تمہیں مرغوب ہو جائے گا. تو ڈر کس بات کا ہے؟ تو یہ اب حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب یہ سب باتیں حضور کو سنائی جا رہی ہیں نا. مطالبہ یہ ہے. اس کے بعد جب ہم نے یہ مطالبہ کیا انسانوں سے رکھا تو ابراہیم نے ہم سے یہ مدد مانگی. تو دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا یہی ہوتی ہے کہ مطلب آپ مستقبل میں کہاں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو دعا یہ بتاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ یہ آپ کا ویژن پتہ نہیں 2056 کتنا ہے، کون کیا ہے، ویژن فلاں کیا ہے. تو مستقبل اتنا چھوٹا کر دیا، نظر سکیڑ کے رکھ دیا اس کو، یہ ویژن فلاں کون سا ہے. تو بھائی وہ دعا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. ایک آدمی ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں مر جانا ہے کل اور پھر اللہ کے حضور میں میری پیشی ہے اور میں نے جواب دینا ہے. تو یہ زندگی اب گئی کہ اب گئی. میں وہ جو کہا نا کہ وہ جیسے کیا ہے کہ عرب کے وہ کہتے ہیں نا، پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ غلط، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیو جیسے جینا چاہتے ہو، انکا میتن، تم مرے ہوئے ہو. تم یہ جو جی رہے ہو نا، تو تمہارا یہ جینا اتنا یقینی نہیں ہے جتنا تمہارا مر جانا یقینی ہے. جیسے دل ہے جیو، لیکن یاد رکھو کہ تم میت ہو. تم یعنی مسلسل مر رہے ہو. ایک دن یہ سب کے سامنے بھی آ جائے. مر تو رہے ہو. وہ کہاں ہے تمہارا 20 سال 15 سال 30 سال پہلے والا فلاں؟ کدھر ہے؟ کہیں نہیں. تم تصویر دیکھتے ہو تو تمہیں عجیب عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کون ہے. اپنی تصویر دیکھتے یہ کون ہے، کہاں گیا؟ نہ تمہارے ادھر رہا نہ تمہارے ادھر رہا. تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے. وہ دعا کیا مانگتا ہے کہ مجھے گناہ سے بچا. گناہ سے بچا مطلب اپنی بے وفائی سے بچا. اب یہاں تک تو بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ. اب اس کے بعد آگے وہ جو دن آ رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، اس دن میں حالات کیسے ہوں گے، یعنی اس دن ہوگا کیا، وہ دن کیسا ہوگا. تو قرآن حکیم نے جس پہ ہم نے لطیفے بنا چھوڑے ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ، جو آدمی آخرت کے دن سے ڈرتا نہیں، اس میں دو باتیں ہیں. وہ آخرت کے دن کو یا تو مانتا نہیں ہے، بل یا تو مانتا ہی نہیں، یا اس کا ایمان بہت کمزور ہے. تو جس آدمی کا آخرت پر ایمان کمزور پڑ جائے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے مطالبات اس دنیا میں پورے نہیں کر سکتا. اچھا ایک عجیب بات ہے، آخرت پر ایمان کے باوجود، میں آپ کو ابھی ابلیس کی شان سن لیں کتنی ہے. یعنی وہ ایسا مجرم ہے کہ آخرت پر ایمان کے باوجود، یعنی آخرت پر اس کا ایمان ایسا ہی تھا، مطلب اب میں آگے نہیں بول سکتا، لیکن جیسے کسی کا بھی ہو سکتا ہے. آخرت پر ایمان ابلیس کا ایسا ہی تھا. لیکن آپ اس کی استعداد بغاوت کو دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس دن تک مہلت دے، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا. اس مخلوق کے طبقے میں شمار ہونا آسان ہے.
یعنی ابلیس کا یار بننا آسان ہے. لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے آپ نہیں ہمیں نہیں جانتے. او بھائی تو مکھی. جیسے کہتے ہیں نا کہ آئیڈیل اچیویبل نہیں ہوتا، تو ابلیس برائی کا آئیڈیل ہے. تو اس کو دیکھیں کہ آخرت پر پختہ ایمان کے بعد بھی اگر کوئی گناہ سے رکتا نہیں تو وہ ابلیس کا خاص مصائب ہے، خاص. لیکن یہ دین یہ کہتا ہے ہمیں کہ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ آخرت پر ایمان کے بعد اس کے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو انسان پھر کیا کرتے ہیں؟ آخرت کا انکار نہیں کرتے، آخرت کی جواب دہی کو غیر مؤثر کر دیتے ہیں، یا اس سے غفلت کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ یاد نہ آئے. ایسے ماحول سے بچو کہ جس میں آخرت یاد آ گئی تو مزہ خراب ہو جائے گا. تو ہم اپنے مزوں کی حفاظت کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایسے ماحول سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جس ماحول میں ہمیں پتہ ہے کہ اس ماحول میں جائیں گے تو بوریت پیدا ہوگی. وہ بوریت اصل میں کیا ہے؟ وہ بوریت اصل میں یہی ہے کہ خواہش کا زور ہوتا ہے اور آدمی اس سے نکلنا نہیں چاہ رہا ہوتا. تھوڑی بوریت اور مجاہدے کے بعد یہ شفٹ مشکل ہوتا ہے. اس میں بڑے لوگوں نے لکھا، بہت بڑے بڑے لوگوں نے، کہ آپ نماز شروع کریں گے، نماز ختم کرنے کو دل نہیں کرے گا. آپ روزے رکھیں گے، روزے چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا. آپ دعا مانگیں گے، دعا ختم کرنے کو دل نہیں کرے گا. لیکن یہ کب؟ یہ شفٹ مشکل ہے، ادھر سے ادھر. اور پھر اس کی حفاظت تقویٰ کیا ہے؟ آپ جیسے یار بتا آپ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، اوپر چڑھتے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اتنی محنت کر کے میں یہاں تک آ گیا، چلو ایک جمائی لے لوں. تو بلندیاں سنگ دل ہوتی ہیں، لحاظ نہیں کرتی، چھوڑے گی نہیں. بلندی اپنی ناقدری کو گوارا نہیں کرتی. تو اس نے کیا کیا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں، پھر اس کے بعد بربادی. تو یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اور یہ آیت ہر اس آدمی کے لیے
اسے کام دے سکتی ہے اگر وہ کام لینا چاہے تو. ایک آدمی لینا نہیں چاہتا تو کیا ہے, وہ لینا چاہے تو وہ اسی مسئلہ شرم ہے کہ برائی کیوں ہے, بدی کیوں ہے, یہ کیوں ہے, فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ سب ہو رہا ہے, یہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ سوال ان کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا, صرف یہ سوال نبیوں کے ذہن میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو کب آئے گی, اللہ خود قرآن نے کہا ہے کہ ان کو نبی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. آئے گی, اللہ کہہ رہا ہے کہ آئے گی, بہت جلد آئے گی. تو وہ جلد کیا فرمایا کہ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. فرمایا نا انما یؤخرهم, ہم نے مؤخر کر رکھا ہے ان کو, ہم نے ڈھیل دے رکھی ہے ان کو, ہم نے چھوڑا ہوا ہے. یہ نہیں کر سکتے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کا ایک سانس اندر جائے ہم اسے باہر نہ آنے دیں, یہ پھڑک کر مر جائیں. سر یہ تشخصو کا کیا مطلب کریں گے؟ نہیں, یہ جو ہے نا شین خا اور صاد ہے, تو یہ تشخصو فیہ الابصار کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. آنکھ جو ہے وہ جھپکے نہ, اور شدید خوف اور گھبراہٹ دونوں, یعنی حیرت اور ہیبت, دہشت اور حیرت دونوں مل کر آدمی پر حملہ کریں اور اس کی آنکھ بند نہ ہو سکے. یہ کیا ہے, یہ ہے شین خے اور صاد. اردو میں بولو شین خا صاد, خا یہ شین خے اور صاد, تو آنکھ جو کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے. جو شخصیت ہم بولتے ہیں نا عام طور پہ, یہ اسی کا وہ ظاہر ہوتا ہے نا, اوپری جو دکھتا ہے, جو نظر ہی نظر آ رہا ہے, تو یہ شخصیت پرسونا کا ترجمہ ہے اصل ہے نا. یس, تو یہ وہ ہے. اس سے میں پرسونا جو آج کل بہت آتا ہے نا, اوپر چڑھایا ہوا ہے ایسے, ایک منہ ادھر ہے, ایک منہ ادھر, اور ایک درمیان میں ہے, وہ سب کے منہ ایک جیسے ہے نا. تو ماڈرن کلوننگ, وہ سارے پہلے ہیرو ہونے پہ خوش ہوتے تھے, اب کیا ہونے پہ, وہ کیا نا, وہ پچھلے دنوں وہ آئی تھی نا جوکر, اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. سر جیسے شخصیت بھی تو ثابت ہوئی ہوتی ہے نا. ہاں, تو یہی ہے نا کہ جم جانا. تو وہ جو ایسے اصل میں بعد میں یہ معنی چیزوں میں داخل ہو, جیسے ہوا میں داخل ہو گیا کہ وہ اڑ رہے ہوں گے, تو ہوا تو اصل میں یہی ہوا ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے, یہی ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب گرنا, وہ اس خلا میں چیزیں گرتی ہیں نا. سر یہ شاہ عبد القادر نے کیا ہے کہ جس دن میں اوپر لگ جائیں گی آنکھیں, تو یہ اوپر لگ جانا جم جانا یا اوپر, ہاں آنکھ بند نہیں ہوگی. یہ نے کہا نا, اصل میں تشخص فیہ الابصار کی وضاحت آگے کی ہے, لا یرتد الیہم طرفہم. طرف یہ ہے پلک جھپکنا, یہ طرف ہے. تو تشخص فیہ الابصار تو کھل گئی آنکھ, لیکن بس اس سے ہمیشی کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. اس سے صرف آنکھ کا پھٹنا, پھٹی کی پھٹی رہ گئی, کھل گئی آنکھیں, یہ ہو رہا ہے. لیکن لا یرتد الیہم طرفہم, یعنی ان کی آنکھ بند نہیں ہوگی. الیہم یعنی میں ایسے کر رہا ہوں نا, تو یہ میری طرف لوٹ رہی ہے نا, میری طرف لوٹ رہی ہے. کہ میں نے خود کو دیکھنا ہے, تو میں کیسے دیکھوں گا, ادھر آئے گی نا, الیہ. بس یہ میں ایسے کیا, اپنے آپ کو دیکھوں گا تو یہ ادھر آنی چاہیے نا, اور آپ کو ادھر دیکھوں گا تو وہ اوپر چلیے. تو ہاں, تو اوپر لگ جائیں گی آنکھیں, یہ اوپر لگ جائے گی پتلی, یعنی یہ اوپر والا حصہ اوپر جم جائے گا. اور لا یرتد الیہم طرفہم, تو یہ مڑے گی نہیں پھر ادھر, خود ہی کو پوچھتے رہے. مطلب یہ تو اب اگلی بات ہے نا, لیکن یہ تو لفظ کہ خود ہی کو دیکھتے رہے, سیلفیاں بناتے رہے, اور وہاں کیا ہوگا,
اس آیت کا ترجمہ ہے اپنا خیال بھی نہیں گزرے گا وہاں پر ان کو. لا یرتد الیہم طرفہم، وہاں پر انہیں اپنا ایک لمحے کے لیے خیال بھی نہیں آئے گا. وہ حالات ایسے ہوں گے. ابھی تو یہ خود ہی کریں مان لی نبی کی، تو وہ اپنا کیا کریں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ روزہ رکھا تو پھر دوپہر کو میں نے چائے پینے کی عادت ہے، وہ کہتے سگریٹ پیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ رہے تو کیسے کریں گے؟ پھر اپنا ہی خیال آیا جا رہا ہے نا. یہ پوری خواہش پرستی نفس پرستی ہے، اور نفس پرستی شرک ہے. وہ ہے نا کہ میں اپنا ہی سوچے جا رہا ہوں، میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گا، یہ بھی رکھ دو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ کرو. تو کہتے ہیں میں پھر کیا کروں؟ کچھ بھی نہ کروں. آگے پھر کرو. وہ ہے یہ پھر اس پہ آگے کل کریں گے انشاءاللہ.